ابھی کچھ دن پہلے جو غیر قانونی طور پہ ڈائمنڈ کرکٹ اکیڈمی تھی، جب پرانا ڈائمنڈ کرکٹ گراؤنڈ تھا، جب ادھر سے وہ ختم ہوا، سی ڈی اے نے متبادل کے طور پر نیو ڈائمنڈ کرکٹ گراؤنڈ انہیں بنا کے دیا، لیکن انہوں نے اس کا قبضہ بھی برقرار رکھا اور اس میں انہوں نے کمرشل اکیڈمی بنائی اور وہاں سے بچوں سے فیسیں لیتے رہے، جو میچز ڈائمنڈ میں ہوتے رہے۔ آپ میڈیا کے دوستوں نے بھی میچز کھیلے ہوں گے، ادھر سارے لوگ اس کی فیس پے کرتے رہے اور ہم چیئرمین نیب سے بھی ان کی یہ کرپشن کی درخواست کرتے ہیں کہ ان کو بالکل ان کے جو ایسٹ ہے ان کی انکوائری ہونی چاہیے، اور ان لوگوں نے جنہوں نے پاکستان کی کرکٹ کو نقصان دیا بالکل ان کو قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے۔ اس کے لیے ہم پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ ہیں، ہم ان دوستوں کے ساتھ ہیں جنہوں نے پورے پاکستان کی کرکٹ کو چلانے میں اپنی زندگیاں دی، بالکل ہم ساتھ ہیں۔ اور میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کروں کہ جو میڈیا کے لوگ ہیں، بیسیکلی یہ سپورٹس کی ایک عبادت ہے، یہ عبادت کے زمرے میں آتی ہے۔ آپ یقین کریں کہ کشمیر میں میڈیا نے کرکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے جتنا ہمارا ساتھ دیا، مجھے امید ہے کہ ان لوگوں کو بے نقاب کرنے میں، ان کرپٹ عناصر کو بے نقاب کرنے میں پاکستان کا میڈیا، خصوصاً اسلام آباد کا نیشنل پریس کلب ہے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ ان لوگوں کو بے نقاب کریں۔ میں آپ کو سارے ڈاکومنٹس آج میں لے کے آیا ہوں، میں آپ کو دے کے جاؤں گا، آپ ان کی ساری چیزیں سامنے لائیں۔ اب میرے دوست ہیں مزید وہ بات کریں گے۔ بہت میرا نام عامر نواب ہے، میں اقتباس ریجن کا گوجہ کا صدر رہا ہوں اور گورننگ بورڈ کا ممبر رہا ہوں پی پی کے گوجہ سے۔ آج پاکستان کرکٹ ایسوسیشن کی میٹنگ ہوئی ہے اور اس میں سندھ سے، بلوچستان سے، پنجاب سے، پی پی کے سے، پاٹا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے سارے نمائندگان نے شرکت کی ہے اور انہوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے ساری ایسوسیشن نے اپنی ایک کمیٹی بنائی ہے۔ اس کمیٹی کو انہوں نے سیالکوٹ میٹنگ میں اجازت دی تھی، انہوں نے بنائی تھی کہ آپ پاکستان کرکٹ بورڈ سے مذاکرات کریں، اور کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے اور بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ملک دشمن لوگ جو پاکستان کرکٹ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ہم ان کا راستہ روکیں گے اور اس کام میں ہم پاکستان کرکٹ بورڈ کو سپورٹ کریں گے۔ بہتری کی گنجائش ہر جگہ ہوتی ہے اور پاکستان کی کرکٹ بورڈ کی جو سسٹم چل رہا ہے اس میں بھی بہتری کی گنجائش ہے، اور ہم کمیٹی نے پاکستان کرکٹ بورڈ سے وہ پوائنٹس اٹھائے ہیں اور اس پہ بات چیت کی ہے۔ کچھ میں ہمیں کامیابی حاصل ہوئی اور کچھ میں انشاءاللہ کامیابی حاصل ہونے والی ہے۔ کلب کرکٹ کی بحالی کا پہلا پوائنٹ تھا، اس پہ ہماری بات چیت ہوئی ہے، انشاءاللہ وہ کلب کرکٹ بحال ہو رہی ہے انشاءاللہ اس مہینے میں۔ ایسوسیشنز کی بحالی، سٹیز کے لیے ایڈاک باڈیز اور پروونشل کے لیے ایڈاک باڈیز، اس پہ ہماری بات چیت پاکستان کرکٹ بورڈ سے ہوئی ہے اور اس پہ انہوں نے رضامندی اختیار کی ہے اور انشاءاللہ اس جون میں ہو جائے گی۔ گراؤنڈ سٹاف جو نکالا گیا تھا، ریجنل سٹاف، اس پہ بھی ہماری پاکستان کرکٹ بورڈ سے بات چیت چل رہی ہے، اور چونکہ فرسٹ کلاس ڈپارٹمنٹل کرکٹ ختم ہو چکی ہے تو گریڈ 2 ڈپارٹمنٹل کرکٹ کے لیے ہم نے ریکویسٹ کی تھی پاکستان کرکٹ بورڈ سے، تو انہوں نے مہربانی کی ہے اور کرکٹ کمیٹی کو اقبال قاسم کی سربراہی میں جو کمیٹی بنی ہے اس کو مزید غور و خوض کے لیے ان کو بھیج دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اس میں بھی عمل درآمد ہوگا اور انشاءاللہ جب یہ سارے کام ہو جائیں گے تو آئین میں مجوزہ ترامیم جو کہ ہر جگہ بہتری کی گنجائش ہوتی ہے، انشاءاللہ اس کے لیے ہم پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ بیٹھ کر کام کریں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ اچھا، ایک جو ضروری پوائنٹ ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ شکیل شیخ صاحب نے پاکستان کرکٹ بورڈ سے 1 کروڑ 44 لاکھ روپیہ وصول کیا ہے۔ آپ موازنہ کریں کسی گورنمنٹ باڈی ممبر کا پورے پاکستان میں، کیا پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو سابق سربراہ تھے انہوں نے اتنا کسی کو نوازا ہے؟ اور اس کے بعد جب سیٹھی صاحب چیئرمین بنے، شکیل شیخ صاحب ان کے مشیر تھے، تو
انہوں نے جو پیسے لیے, جو ٹور کیے, شکیل شیخ صاحب نے کون سی کرکٹ کھیلی ہوئی تھی, کون سی انٹرنیشنل وہ پلیئر تھے, کون سی وہ فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلی ہوئی تھی, کیونکہ وہ سیٹھی صاحب کو مشورے کرنے کے پیسے لے رہے تھے. تو یہ چیزیں, یہ بڑی لازمی چیزیں ہیں. ان کرپٹ عناصر کا ہم جب تک پیچھا نہیں کریں گے, ہمارا یکمکاتی ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی کرکٹ اچھی ہو اور ایمانداری سے ہو, اور ہم ایمانداری سے کرکٹ کے ساتھ کریں. جی, میرا نام ہے میجر احمد نظیم قدل, ریٹائرڈ. میں سابقہ آرمی کوچ ہوں, جلدی کا چیئرمین بھی رہا ہوں. میں 2020 کا چیئرمین رہا ہوں, اور انٹرنل کمیٹی کا بھی میں ممبر رہا رات میں. جو ہم لوگوں کا جو ایجنڈا ہے اس میں ہے کہ کرپشن فری کرکٹ ہو, کیونکہ یہ ہمارے فیوچر ہے, گیم آف ماسز ہے. اور میری ریکویسٹ ہے چیئرمین سی بی اے سے, چیئرمین نیب سے, سپریم کورٹ سے اور پرائم منسٹر آف پاکستان سے, ایسے تمام عناصر, چاہے وہ شیخ شکیل ہے یا کوئی اور فرد ہے, جن لوگوں نے گراؤنڈوں پہ قبضے کیے ہیں, جن لوگوں نے یہاں کی غریب عوام کے بچوں کے فیوچر کے ساتھ کھیل رہے ہیں, ان کا احتساب ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. پی ایس ایل میں جو کرپشن کی باتیں سامنے آ رہی ہیں, کیونکہ ہمارے جو ہم نے ایک منشور بنایا ہے اس میں ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, دیٹ از کرپشن. کرپشن کو فری کرنا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ سے, کیونکہ یہ کرکٹر کا حق ہے, یہ پیسہ کرکٹر کا ہے, یہ کسی کی ذاتی جیب میں نہیں جانا چاہیے. اور یہ جو بات ہو رہی ہے ڈائمنڈ کرکٹ گراؤنڈ, یہ اسلام آباد کے تمام گراؤنڈ ان کے قبضے میں تھے, اور ہر گراؤنڈ جو ہے وہ 2 سیشن کے لیے بک ہوتا تھا, جس میں میں نے خود بک کرایا. 40,000 پریکٹس کے لیے ڈپارٹمنٹ کو دیتے تھے 2 گھنٹے کے لیے, اور 40,000 دوسرے ڈپارٹمنٹ کو جنہوں نے اس گراؤنڈ میں میچ کھیلنا ہوتا تھا. کس بنیاد پہ؟ گراؤنڈ سی ڈی اے کے جہاں پیسہ سی ڈی اے پہ جائے, اسٹاف اکوپمنٹ پی سی بی کا, پی سی بی کے فرسٹ کلاس میچ ہوتے ہیں, وہ پیسے بھی ان کی جیبوں میں جاتے ہیں. تو چاہے یہ یہاں کی بات ہے, چاہے لاہور کی بات ہے, چاہے کراچی کی بات ہے, ایک ریسپیکٹو جہاں بھی کرپشن ہے اس کو بے نقاب کیا جائے. اور جو پی سی بی کرپشن کے خلاف چیک دے رہی ہے, اس کا ہمارا پورا گروپ تقریباً 90 ڈسٹرکٹ اور ریجن جو ہمارے ہیں 12 جگہ, وہ ہم اس کی حمایت کرتے ہیں اور ان کو سپورٹ کریں گے. کسی گدلے آدمی کو, کسی یلو کالر کو ہم یہ وائٹ کالر کرائم نہیں کرنے دیں گے. میرٹ پہ چلیں گے, نہ کچھ غلط کام کریں گے, نہ کسی کو کرنے دیں گے. اچھا, اس کے بعد یہ دیکھیں, کچھ ایسے لوگ ہیں جو 2 نوکریاں کر رہے ہیں. پی سی بی کا آئین ہے کہ ایک ٹائم میں آپ ایک نوکری کریں گے, اگر آپ پی سی بی کے ملازم میں دوسری نوکری نہیں کر سکتے. بہت سارے لوگ جو شیخ شکیل میں بینگ ایڈوائزر اور گورننگ بورڈ ممبر وہاں پہ امپلائے کروائے, جو 2-2 لاکھ روپیہ کرکٹ بورڈ سے تنخواہیں دیتے رہے اور اپنے ڈپارٹمنٹ سے الگ وہ دیتے رہے, ان کو بھی نوٹس جاری ہو گئے, ان کے بھی ناموں کی لسٹ آپ کو دے دیں گے. بہت سارے ڈیزرونگ لوگوں کو نکال دیا گیا, گراؤنڈ اسٹاف کو نکال دیا گیا. آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ میں خود اس چیز کا وٹنس ہوں کہ کرکٹ بورڈ کے ملازمین لوگوں کے گھروں میں کام کر رہے ہیں, ان کے مالی ان کے گھر مینٹین کر رہے ہیں, ان کے رشتے داروں کے گھر مینٹین کر رہے ہیں, ان کی گاڑیاں چلا رہے ہیں, ان کے بچوں کو پک ڈراپ دے رہے ہیں. ہمارا تو یہ ہے کہ سمپل ٹریک کیا جائے کہ اس بندے کی 90,000 تنخواہ ہے, 2.5 لاکھ کے خرچے ہیں, یہ کیسے افورڈ کرے, ان کے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں. وہ کوئی بھی ہو, میں کسی ایک بندے کو وکٹمائز نہیں کرنا چاہتا, چاہے وہ شیخ شکیل ہے, کوئی بھی ہے. جتنے ایسے لوگ ہیں ان کو بے نقاب ہم کریں گے, اور یہی ہمارا ایجنڈا ہے. کچھ جان میں مسعود پہلو صاحب کو انٹرنیشنل کرکٹر اجمل صاحب میرا نام ہے, آپ کا لوکل بھائی ہوں, وائس پریزیڈنٹ او جی ڈی سی آئی اسپورٹس بورڈ ہوں, ایسوسیشن کے مختلف عہدوں پہ رہ چکا ہوں, پی سی بی کے ساتھ مختلف کیپیسٹی میں کام کر چکا ہوں. یہاں پہ 6 کلب رن کر رہا ہوں, بھٹو کرکٹ اکیڈمی فری آف کاسٹ. میرے سارے لوگ جانتے ہیں کہ 93 سے اس کرکٹ میں انوالو ہوں, اور فری آف کرکٹ, فری آف کاسٹ کرکٹ چل رہی ہے, اکیڈمیز کی بھی اور 6 کلبوں کی بھی. تو مین چیز یہ ہے کہ وکٹم اسلام آباد والے بنے ہیں, ریجن بنا, کچھ بنا, جو بھی بنا. ہم 2016 میں T20 میں 9 پلیئر باہر سے کھلائے اسلام آباد ریجن میں, اور ہم ریلیگیٹ ہوئے. 9 پلیئر باہر سے کھلا کے ہم ریلیگیشن میں آئے. اس کے بعد 2018 میں قائد اعظم ٹرافی میں 16 ٹیمیں تھیں, 16 ٹیمیں
یہ یاد رکھنے کہ 16 ٹیمیں تھیں اور باٹم پہ کون تھا؟ اسلام آباد ریجن. اس کے اس سال بھی ہم نے عرفان سے لے کے جنید خان سے لے کے عامر سے لے کے بابر اعظم سے لے کے عابد علی سے لے کے جو پاکستان کی ٹیم تھی جو آلریڈی پروف سب تھا پاکستان کا، یہ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہم نے پیدا کیا ہے. آپ لوگوں نے کہاں وہ کیا؟ بابر اعظم پہلے کھیل چکا تھا. عابد علی میں آئی وٹنس ہوں، میں مینیجر تھا اس وقت. پنڈی، اسلام آباد، یہ فاٹا، کشمیر، یہ چکوال، یہ جیلم، پورا ریجن تھا ایک، اور میں مینیجر تھا. تو عابد علی نے لاہور کی طرف سے ہمارے خلاف پہلی اننگز میں 200 کیا تھا. یہ آپ ریکارڈ پہ چیک کر لیں، یہ میں بات کر رہا ہوں 2004-05 کی. اور دوسری اننگز میں اس نے 100 کیا تھا. تو وہ انہوں نے جب ریلیگیشن کا مسئلہ آیا تو انہوں نے پروون سٹف جو تھا اس کو اٹھایا. اس کے باوجود یہ نیتوں کا فقدان تھا، یہ نیتوں کا فقدان تھا کہ انہوں نے ان کی ٹیم، میری ٹیم، اسلام آباد کی ٹیم ریلیگیٹ ہوئی اور ہمارا جو جنرل سٹاف تھے اسلام آباد کے لڑکے وہ ان کو نہیں کھلایا گیا. ان پہ کبھی یہ ہوا کہ جی اگر آپ گراؤنڈ میں آئے ہم آپ پہ فائرنگ کریں گے، کبھی کوئی دھمکی دی گئی. یہ سوشل میڈیا پہ بہت ساری ویڈیوز چل رہی ہیں، آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں. کہیں گے تو میں اس کو پرووائڈ کر دیتا ہوں. تو یہ تھا یہ شیر کا اصل چہرہ. اور یہ اس سے پہلے جو ہماری اسلام آباد سیالکوٹ میں میٹنگ ہوئی اس میں ہمارے جو ہیڈ ہیں اس کمیٹی کے میاں منیر صاحب، میں اسپیشل ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. وہ آج نہیں آ سکے یہاں پہ کیونکہ وہ یو ایس اے میں ہیں، تو کورونا کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے. انہوں نے بھی ویڈیو لینک پہ ہمیں میسج دیا ہے، ہمیں پورا وہ اختیار دیا ہے عامر بھائی کو کہ وہ ان کے بہاف پہ عامر بھائی جو کہیں گے وہی ان کی طرف سے ہے. تو ہم میاں منیر صاحب کا بھی انتہائی مشکور ہیں اور بہت سارے ساتھی جو ہمارے اس کمیٹی میں ہیں ان کا بھی کہ انہوں نے عامر نواز صاحب کو پورا اختیار دیا ہے کہ وہ اس پہ اپنا بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ. سر میرا عامر نواب صاحب سے سوال ہے کہ اس جو آپ کی پریس کانفرنس ہو رہی ہے اس کے بعد پاکستان کی جو کرکٹ بند ہے وہ اوپن ہوگی، اگر ہوگی تو کب ہوگی؟ تھینک یو علی. اس طرح ہے کہ جس طرح میں نے پہلے بریفنگ میں بھی بتایا کہ کلب کرکٹ انشاءاللہ ایسوسیشن میں باڈیز بننا انشاءاللہ، اور گریڈ 2 ڈپارٹمنٹل کرکٹ انشاءاللہ جون میں یہ کسی بھی کام ہو رہا ہے انشاءاللہ. جی تھینک یو. عامر صاحب آپ نے یہ بتایا اس بہتی گنگا میں سب نے ہاتھ دھوئے ہیں، ابھی بھی دھوئے جا رہے ہیں، کیا عامر شیخ کا تو آپ نام لے رہے ہیں شیخ کا، بیسیکلی پیچھے کون ہے اس کے کہ جو یہ سب کام کروانے میں ملوث ہے، یا پورا ادارہ ہی کرپٹ ہے اور پورا ادارے کے جو افسران ہیں سارے کے سارے ملوث ہیں؟ اس میں یہ جو کرپشن ثابت ہو رہی ہے یہ تو صرف شکیل شیخ صاحب پہ ثابت ہو رہی ہے نا. وہ اسلام آباد میں بیٹھ کے جس طرح دیکھیں وہ ٹوٹلی اسلام آباد میں جو ڈائمنڈ کرکٹ گراؤنڈ ہے اس کو یوز کر کے، اور وہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے ہر چیئرمین سے. ان کی جو نیا چیئرمین آتا ہے آپ ذکا اشرف صاحب کو دیکھ لیں، ان کے رائٹ لیفٹ سائڈ پہ شیخ شکیل بیٹھتا تھا. شہریار کو دیکھ لیں، اس کے بعد سیٹھی صاحب آئے پھر ان کو دیکھ لیں. اب اس کا شیئر وہ بھی ان کو بھی تو دیتے ہیں. بالکل میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں پاکستان، جب بھی کچھ چیئرمین آیا وہ ان کے ساتھ ملا ہے، بالکل مل رہا ہے. اس کی دیکھیں نا، میں ڈیمانڈ کرتا ہوں پاکستان کرکٹ بورڈ سے کہ کرکٹ بورڈ جو رینٹ لے رہا تھا شکیل شیخ سرکاری سی ڈی اے کے گراؤنڈ کا، اس میں پی سی بی کے جو لوگ ملوث ہیں ان کو سامنے لایا جائے. اگر وہ فارغ ہیں یہ پیسے ان سے وصول کیے جائیں. یہ 35-40 لاکھ روپے بنتا ہے 2010 سے لے کر ابھی تک یہ کرایہ لیتا رہا ہے. وہ جو پی سی بی کے لوگ ہیں ان کو بھی بے نقاب کیا جائے، بالکل سامنے لایا جائے. تھینک یو ویری مچ. سب کا
السلام علیکم. اسلام آباد میں پریس کانفرنس ہوئی ہے, اس کے بارے میں ہم محمد نواب صاحب سے پوچھیں گے کہ کرکٹ کی بحالی کے لیے آپ کیا کہتے ہیں کہ کرکٹ کو کب تک کرکٹ پاکستان میں اسٹارٹ ہو جائے؟ آج سے 3 مہینے پہلے میں عموماً گزارش کی قیادت میں ہم نے اور انشاءاللہ آپ کے یوٹیوب چینل اکاڑا 26 کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو نہ دبانا بھولیے گا. تھینک یو.